عاشورہ کے یہ 2 روزے آپ نے لازمی طور پہ رکھنے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اس کے جو مقام اور رتبہ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے بیان فرمایا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلا روزہ آپ نے محرم الحرام کے 10ویں کو رکھنا ہے۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، آپ پر محرم الحرام کی 10ویں دن کا روزہ فرض ہے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آیا تو یہ 10ویں محرم الحرام کا جو روزہ ہے وہ ساقط ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی فرامین عالیہ ہیں۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ رب العزت پر گمان ہے جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے سال کے مکمل جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے محرم الحرام کے 10ویں کو بھی روزہ رکھنا ہے، اور اس کے اندر تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بیان فرمائیں کہ یہودیوں کی کیسے مخالفت کی جا سکتی ہے؟ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی مخالفت ایسے ہوگی کہ آپ نے 10 محرم الحرام سے پہلے ایک روزہ رکھنا ہے یا آپ نے بعد میں رکھنا ہے، کیونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی اسی دن روزہ رکھنا ہے، لیکن اس دن سے ایک دن پہلے رکھنا ہے یا اس کے بعد آپ نے ایک دن رکھنا ہے۔ اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام نے دیکھا، ماہ رمضان المبارک کے بعد وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کریں، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔